السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنا، اس کو سکھانا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا نہ صرف صدقہ جاریہ ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ ہماری قبر میں، ہماری حشر آخرت میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہی قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے۔ جب کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے، وہ اس نوجوان کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گا جب تک میں اس کی بخشش نہ کروا دوں۔ تو قرآن جو ہے وہ قبر کی وحشت میں ہمارا ساتھی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کے بارے میں فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ہمارا دنیا میں بھی ساتھی ہے اور ہمارا آخرت میں بھی ساتھی ہے۔ دنیا میں کتنا ہی پیار محبت کرنے والے لوگ ہوں، ان کو ایک نہ ایک دن موت جدا کر دیتی ہے، لیکن قرآن شریف ایسا ساتھی ہے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر، حشر، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی حوالے سے میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے حوالے سے میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دوسری ویڈیو میں نے سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور تیسری ویڈیو جو میں نے سبق نمبر 3 کے ٹائٹل سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ متقین کی صفات کیا کیا ہیں اور کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی کا ذکر ہے۔ اگر وہ ویڈیوز آپ نے واچ نہیں کی ہیں تو انہیں میرے چینل پر واچ کر لیجئے، تاکہ تفسیر قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ آگے تک آپ جڑے رہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ ومن الناس، اور بعضے لوگ وہ ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے یا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا یا ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو چلیے اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ کیونکہ یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں تو منافقین کی تاریخ اور ان کے نفاق کے اسباب آپ کے ساتھ ان آیات کی تفسیر میں بیان کروں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تاریخ کچھ یوں ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور احبار کو یہ بات بہت کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے۔ کچھ لوگ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، ان میں سے بھی اسلام کے لوگ مخالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت عام طور پر کھل کر کی جانے لگی۔ یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے، اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے قبیلہ اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کو تاج پہنانے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی، تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر کے اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرا دیا اور اندر سے اسلام کی کاٹ میں لگے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو نفع ملتا ہے وہ بھی ملتے رہیں اور کنبے اور قبیلے سے بھی ہم باہر نہ ہوں، اور اہل کفر سے بھی گٹھ جوڑ رکھا انہوں نے، یعنی ان کی میل ملاقات رہی اور ان سے بھی فائدہ ملتا رہے۔ اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر العیاذ باللہ اسلام اور داعیہ اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور بقا زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی تو حسب سابق پھر اس کو سرداری مل جائے گی۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر رہے اور اسلام اور داعیہ اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں
ہیں اور اس طرح اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے اور خالص کافروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ دل سے نمازی نہ تھے اس لیے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے تھے اور الکساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے۔ جہادوں میں بھی شریک ہونے کے لیے ساتھ لگ جاتے تھے، لیکن کبھی تو درمیان سے واپس آ جاتے تھے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے مکر و فریب کو کام میں لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں بھی کرتے رہتے، جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اور سورہ نساء کے رکوع نمبر 21 میں اور سورہ منافقون سورہ حشر میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ کون کون تھے اور کس کس قبیلے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مربت کا برتاؤ فرماتے رہے اور ان کی تکلیفوں کو سہتے رہے۔ آپ بہت اچھے سلوک سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو برابر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں، وہاں یہ بھی مصلحت تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں گے تو عرب کے دوسرے قبیلے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور صحیح صورتحال انہیں معلوم نہیں تھی، وہ اسلام کے قریب آنے کی بجائے اسلام سے اور دور ہو جائیں گے، اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی سے نکال دیے گئے، جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور ان کے بعد والی چند آیاتوں میں جو اب آئیں گی، منافقوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ تو اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے، یہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، صرف زبانی دعوے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا جب تک دل سے ان چیزوں کی تصدیق نہ کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتائی ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ منافقین کے اسی دوغلے پن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ مومن نہیں۔ سورہ مائدہ میں اس طرح بیان فرمایا گیا، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو اس دو رنگی اور دوغلے پن کو قرآن و حدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو منافق کہا گیا ہے۔ اب نفاق یا منافقت کیا ہے؟ تو یہ جو کلمہ ہے نا نفق، یہ نفق سے ماخوذ ہے۔ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سے راستہ ہو۔ تو چونکہ منافقین اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کے اس عمل کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔ مفردات امام راغب میں ہے کہ کفر کی ایک قسم نفاق ہے، اور نفاق کا معنی یہ ہے کہ ایک دروازے سے شریعت میں داخل ہونا اور دوسرے دروازے سے شریعت سے باہر نکل جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ان المنافقین هم الفاسقون کہ منافق فاسق ہیں یعنی شریعت سے خارج ہیں، اس قول میں اللہ تعالیٰ نے اسی پر متنبہ کیا گیا ہے کہ منافقت کفر کی بدترین اور خبیث ترین قسم ہے۔ اس میں کفر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے۔ ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان اور اہل ایمان کا مذاق بناتے ہیں، اور جو کھلے کافر ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں ہیں، جس کو سورہ نساء میں یوں بیان فرمایا گیا، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بس تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان مذبذب ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منافق کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا ہوتا ہے، جہاں دنیا اور دنیاوی منافع دیکھتا ہے، موقع دیکھ کر اسی کی طرف ہو جاتا ہے، اور اتنے ہی وقت کے لیے ہوتا ہے جتنے وقت تک ضرورت محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان ایک بکری ہے، وہ گھابن ہونے کے لیے کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف۔ تو منافقین اپنے اس عمل کو چال بازی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دیا اور اپنا کام نکالا، حالانکہ اس دھوکہ دہی اور چال بازی کا برا انجام
خود انہی کے سامنے آئے گا اور یہ چال بازی انہی کے لیے وبال جان بنے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنے اصل نفع اور نقصان تک کو نہیں سمجھتے۔ تو نفاق کا مرض جو ہے نا، یہ بہت پرانا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ زمانے نبوت کے منافقین اس مرض میں مبتلا تھے۔ جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا، منافقوں کا نفاق بھی بڑھتا رہا۔ مرض نفاق حسد اور دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا شخص ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں منافق کے لیے سخت سزا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج تو یا تو اسلام ہے یا پھر کفر۔ تو ان کا یہ ارشاد امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ شرح حدیث نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ہم کسی اسلام کے مدعی کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اس زمانے کے منافقوں کے نفاق کا علم تھا، اس لیے متعین طریقے پر ان کو منافق قرار دیا گیا۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، تو جو شخص یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس کو مسلمان سمجھیں گے جب تک کہ اس سے کفر کا کوئی کلمہ یا کفر کا کوئی کام صادر نہ ہوا ہو۔ اگر کسی کے بارے میں اندازہ ہو کہ یہ ظاہر میں مسلمان بنتا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے، اسے منافق کہے بغیر اپنی حفاظت کریں گے۔ یعنی کسی کو منافق ہمیں اس وقت تک نہیں کہنا ہے جب تک کہ ہمیں اس چیز کا ثبوت نہ مل جائے یا اس کے کسی عمل سے یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ اصل میں کافر ہے لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میں نے نیکسٹ آیات کا ترجمہ اور تفسیر شیئر کی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ روز روز ویڈیوز کو اپلوڈ کروں۔ 8، 9 اور 10 کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں شیئر کروں گی کل کی ویڈیو میں، جس میں منافقوں کے دعوے اور ان کا طریقہ کار ذکر کیا گیا اور منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی کیسے خریدی۔ منافقوں کے بارے میں 2 اہم مثالیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، تفسیر کے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔